وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ سب ساتھی ماشاءاللہ خیریت ہیں، ٹھیک ہیں؟ اللہ کے بڑے الحمدللہ احسانات ہیں سر، سر، اللہ الحمدللہ۔ کر اچھا اللہ جی، کا مجھے کرم سے۔ پہلے یہ بتائیے کہ آج ہمارا 25 منٹ پہ شروع ہو رہی ہے کلاس، جی تو سر۔ کسی کو مشکل تو پیش نہیں آئی؟ نہیں سر، جی انشاءاللہ کیا مشکل آئے گی سر۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جناب آگے آسانیاں کرے گا اور پیچھے ہو جائے گا ہمارا ٹائم۔ تو تعوذ و تسمیہ پڑھتے ہیں، اور مجھے نام اس سے پہلے لکھوا دیں جو کیپٹن صاحب ہیں۔ اور کیپٹن صاحب ہیں، سہیب بھائی ہیں، ماہد بھائی ہیں، محسن اجاز ہیں، شکیل احمد ہیں، اور باقی ہماری بہنیں ہیں۔ ٹھیک ہے باقی جی، کوئی آ انشاءاللہ جاتے ہیں تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو انفارم کروں۔ ٹھیک ہے جی، درمیان میں بتا دیجیے گا۔ اعوذ جی باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ جی اچھا جی، منصور صاحب ہماری بھی جو آ گئے ہیں۔ منصور صاحب بھی آ گئے ہیں تو ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ۔ بات۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم جی السلام وعلیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ۔ حذیفہ نہیں ہے اور سجاد نہیں ہے، باقی سارے ہیں جی۔ اچھا جی، اللہ۔ جی تو کل کا سبق پڑھتے ہیں جناب، اور گزارش یہ کی تھی اور اب دوبارہ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی سوچ اور عقیدہ جس تعلق جو رکھتے ہیں وہ قرآن مجید سے بنانا ہے، اور پکا ارادہ کرنا ہے کہ ہم اسی کے مطابق عمل کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے سلامتی اور اللہ کی طرف سے رحمت اور اللہ کی طرف سے خوشخبریاں انشاءاللہ ساتھیوں کے لیے ہیں جی۔ انشاءاللہ۔ اچھا جی، کل والی آیت پہ بہت وقت لگا، اور کل والی آیت صحیح وقت لگانے والی بھی آیت تھی، اور ہم نے کل پڑھا خالق پیدا کرنے والا، اور بدیع بھی پیدا کرنے والا۔ دونوں کے اندر فرق اگر کرتے ہیں تو وہ خالق کے اندر وقت لگتا ہے جی، مادے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بدیع جو ہوتا ہے وہ کوئی چیز مادہ نہ ہو تو جو پیدا کرنے والا ہے وہ بدیع کہلاتا ہے۔ اور اس پوری کی پوری کائنات میں صرف اللہ کی ذات ہے جو بدیع ہے، کیوں جی؟ جی جی بالکل۔ جی سر۔ بس یہ سمجھ آ گئی اور اس کے مطابق عمل ہو گیا تو یقین کرے دنیا کے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، اللہ کا سہارا ہو جائے تو پھر وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ چلیں جی کیپٹن صاحب، بدیع السماوات والارض۔ بدیع السماوات والارض، ابتدا سے پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا۔ ہاں، اب بتائیے کہ اگر یہ کریں گے ابتدا سے پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا، یہ جملہ تو نہیں بنا؟ اس کو اب محاورہ کر لیں گے، اب بعد میں محاورہ کر لیں گے۔ یہ آپ کریں، باپ محاورہ کریں، ہمیں وہ لگا۔ آسمانوں اور زمین کا ابتدا سے پیدا کرنے والا۔ اچھا یہ تو ہو گیا، اس کے ساتھ وہ لگانا پڑے گا جی۔ وہ اللہ ابتدا سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے جی۔ جی آگے جی مہد بھائی، وَإِذَا قَضَى، وَإِذَا جی سہیب جی، جب وہ وَإِذَا فیصلہ قضا، کہ جب وہ وَإِذَا فیصلہ قَضَى، جب وہ جب اس بات کا فیصلہ کر لیتا ہے، نہیں، وَإِذَا قَضَى میں وَإِذَا، نے کہا، اور جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے، بس
پورے اطمینان سے پڑھنا ہے اور پتہ مزہ آ جائے کہ ایک ایک لفظ کا پتہ ہے، اور یہ پریکٹس سے ہوگا، دوبارہ کہوں گا پریشان نہیں ہونا۔ اور جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو شعیب بھائی سے پوچھتے ہیں امرن، کسی کام کا۔ کسی کام کا، آپ نے کسی کام کا کیوں کہا؟ امرن کی وجہ سے، کیونکہ یہ جو ہے وہ ہے، اس میں کیا تھا، نکرا، جو سب نکرا، کامن ناؤن ہوتا ہے۔ جی نکرا اس کو کہتے ہیں، آپ بالکل سمجھ گئے، بالکل جی۔ تو جب دو زبر آئیں گی تو یہ ہمیشہ پورے قرآن مجید کے اندر نکرا ہی ہوگا، جی سر۔ ٹھیک ہے جی، دو جی زبر۔ جی سر۔ تو جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو منصور بھائی فَإِنَّمَا، الگ ہے، انما الگ ہے۔ منصور بھائی مائک آن کیجیے اپنا۔ جی تو کیپٹن بے شک، صاحب کریں گے۔ تو بے شک، تو بے شک کیپٹن صاحب یقول، وہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی، یقول وہ کہتا ہے، مہد بھائی لہو، سر جی میں بھی ہوں۔ جی ٹھیک ہو گئی جی، اس کے لیے، لہو۔ اس کے لیے اب اس کیا ہے یہاں؟ اور فیصلہ، آپ بتائیں، لہو اس اوپر فیصلہ امر آ رہا ہے، اس کام کے لیے وہ کہتا کے لیے۔ ہے، اس جی کام سر۔ کے لیے وہ کہتا ہے۔ شکیل بھائی میرا خیال ہے میں آپ ہی ہیں، شکیل بھائی ہوں گے جی، نہیں، محسن بھائی تھے، محسن بھائی۔ محسن بھائی ہیں، محسن بھائی۔ تو وہ اس کام کے لیے کہتا ہے کن، محسن بھائی ہو جا۔ ہو جا، آپ ہی کہیں گے فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ ہو جاتا ہے۔ بس احساسات جذبات کا ہی ہے چیز، یہی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حکم دے اس کو تو وہ کوئی بھی کراہت محسوس نہ کرے، کوئی چونچنا نہ کرے، کوئی سوال نہ کرے، وہ کہے جی اللہ کا فرمان ہے، اللہ نے کہا ہے کن تو فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ اچھا جی آگے پڑھتے ہیں آپ ذرا جی، یہاں جو ابھی کرنا ہے تو پہلا لفظ ہے وقال، وقال الذین، یہ محسن اس کو خیال رکھیں گے اس کا، باقی بھی ساتھی مجھے یہ بتائیے وقال یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد۔ صحیح، واحد ہے۔ بس ایک ایک آئی، اس کی جمع بتائیے، قالا کی جمع کیا ہے؟ قالوا۔ قالو، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ جو آگے بتا رہا ہوں اصول، وہ یہ ہوگا کہ جب بھی اگر کوئی فعل آئے گا، ورب آئے گا، تو یہ ہمیشہ مفرد ہوگا، واحد ہوگا، جی ٹھیک ہے۔ جی جی سر۔ وقالا، ترجمہ تو اس کا ہے وقالا، اور اس نے کہا، لیکن وقالا کا ترجمہ کب کریں گے؟ یہ پہلے بھی آپ نے بتایا تھا، پہلے پارے میں پڑھا تھا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ وَمِنَ آمَنَّا۔ النَّاسِ مَن يَقُولُ، آگے پہ کہا تھا کہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے۔ تو یہ ساتھیوں کو ہے کہ جب جملہ کسی فعل سے شروع ہو، جب فعل سے شروع ہو تو فعل کیا ہوگا؟ مفرد، مفرد، ٹھیک ہے جی۔ جی جی سر۔ جی سر۔ تو اب یہ یاد رکھنا ہے، اور اس مفرد کا جو ترجمہ کرنا ہے وہ جمع میں بھی ہو سکتا ہے، واحد میں بھی ہو سکتا ہے، تو لہذا اس کا فاعل دیکھنا پڑے گا، کیا ہوگا؟ فاعل دیکھنا فائل پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ اور اگر وہ واحد ہے تو قالا کا ترجمہ کہا کہیں گے۔ ہاں، ایک
اور اگر جمع ہے تو ان سب نے اب ہماری زبان کے اندر پھر کہا ہی آنا ہے وقال الذین لا يعلمون. ایک اور بات بتانی ہے آپ کو، اور یہ ڈسٹارشن ہو رہی ہے، ذرا دیکھیے گا، اور ساتھ سے گزارش یہ کروں گا کہ بھئی یہ احتیاط کریں ذرا. 3 قسم کے لوگ تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت. ایک تو تھے کفار مکہ. کون تھے جی؟ جی کفار. سارے مکہ. کفار. چلو جی، کفار وہ کہ جن کے اوپر کوئی کتاب نہیں اتاری گئی تھی، ان کو امی بھی کہتے ہیں، اور ان کے لیے لفظ الذین لا یعلمون بھی آئے گا. الذین لا یعلمون، جی جی وہ لوگ جو نہیں جانتے، جو نہیں نہیں جانتے. جانتے. نہیں جانتے. ان کے اب دوسرا گروہ، پہلا میں نے بتایا کفار مکہ کا، ان کے لیے لفظ آئے گا امی آئے گا، یا آئے گا الذین لا یعلمون، تو پتہ چل جائے گا کہ یہ اہل کتاب نہیں ہیں. جی. جی جی سر. اور تیسرا گروہ ہے مسلمان، یہ مسلمان بھی نہیں ہیں. تو یہاں پتہ چلا کہ لا یعلمون ویسے نہیں پڑھنا، جو نہیں جانتے. وہ نہیں جاننے والے وہ لوگ تھے کہ ان پر کوئی کتاب نہیں اتاری گئی تھی، اور دوسرے تھے یہود و نصارہ یا بنی اسرائیل، ان کے اوپر کتابیں اتاری گئی تھیں. ایسا ہے جی. جی تو جی ان جی کو کیا کہیں گے؟ ان کے لیے لفظ کون سا آئے گا قرآن مجید میں؟ بنی اسرائیل. نہیں، اہل کتاب. اہل کتاب. بالکل ٹھیک ہے جی. بنی اسرائیل اہل کتاب تھے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن مجید میں لفظ کیا آئے گا؟ اہل الکتاب. کیا آئے گا؟ اہل الکتاب. اہل کتاب. اہل الکتابی یا اہل الکتابی، یہ آئے گا. لا یعلمون جب بھی آئے گا تو اس کا الذین لا یعلمون، تو اس سے مراد یہ ہوں گے کہ جن پر کتاب نہیں اتاری گئی. یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کے لیے بھی آئے گا کہ وہ لوگ جو قرآن مجید کو نہیں جانتے، وہ اس کے لیے آئے گا تو وہ مسلمان، وہ بھی ویسے ہوں گے تو کفار. تو تیسرے لوگ ہیں وہ کہ جن پر کتاب اتاری گئی، اور آخری کتاب قرآن مجید. اب یہ ذہن میں رکھ کے اب ترجمہ پڑھیں. تو میں خلاصہ یہ کیا، آج ہم نے سیکھا کہ عربی کے اندر جو فعل سے جملہ شروع ہوگا وہ واحد ہوگا، لیکن اس کا جو ترجمہ کرنا ہے وہ آگے فاعل جنہوں نے کہا، وہ اگر جمع ہے تو قال کا ترجمہ جمع میں کریں گے. اگر وہ واحد ہے، الذی ہے، جیسے الذین ہے نا، اس جگہ پہ جی الذی آ جاتا تو واحد ہوتا ہے نا. کیوں جی؟ جی 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 سر. تو پھر ہم کہیں گے قال الذی، اس ذات نے کہا، اس شخص نے کہا. یہ ذہن میں رکھنا ہے. اب میرا خیال ہے کہ آسان ہو گیا. اب کفار جو تھے ان پر کوئی کتاب نہیں اتاری گئی. اب وہ اعتراض انہوں نے کیا کیا؟ اب یہ آگے بھی آئے گا، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی قومیں تھیں، ان میں سے بھی لوگ جو کفر کرتے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں. کیا؟ وقال الذین لا یعلمون، اور وہ لوگ جو نہیں جانتے انہوں نے کہا. انہوں نے کہا. اب دوسرا ترتیب سے جملہ کیا بنے گا؟ وقال، اور کہا، الذین، ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے. یہ جی بند کریں ان کا مائک پلیز. جو نہیں جانتے، آگے جی انورٹڈ کامز ہیں. کیا؟ لولا، لاؤ بھی پتہ ہے، اگر لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ایسا ہے نا، یہ الگ الگ آئیں گے. جی لیکن لاؤلا اکٹھے آ جائیں تو اس کا مطلب ہوگا لاؤلا کیوں نہیں. یہ لکھ لے ذرا. لکھ لیا. جی کیا لکھا آپ نے؟ کیوں نہیں. آپ نے تو لاؤلا، تو الگ بھی لکھ لیں. لاؤ کا مطلب ہوتا ہے اگر، لاؤ کا مطلب ہوتا ہے کاش، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. یہ الگ الگ الفاظ ہیں،
لیکن یہ صحیح جب اکٹھے آئیں گے لاؤلا تو اس کا مطلب ہوگا کیوں نہیں، وائی ناٹ. جی آگے کیا، کیوں نہیں، یکلمنا اللہ، یکلم کلام سے نکلا ہے، بات کرنا. اب یکلم یہ پہلے ہے تو یہ مضارع ہے، جی نا اس کا مفعول بنے گا اور اللہ فاعل بنے گا. کیوں نہیں اللہ ہم سے کلام کرتا، یکلمنا اللہ کا مطلب کیا ہوگا، اللہ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا؟ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرتا. مطلب کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، ان کے بھی والد ہیں، ان کے بھی آگے بیٹے بیٹیاں مطلب ہے، تو ہم بھی بشر ہیں. اب یہ ان کا سوال ہے نا اپنے ذہن کے مطابق، اور غلط سوال ہے کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا. ہم بھی تو اب مال و دولت والے ہیں، ہم چیف ہیں، ہم اس کیا کہیں گے اپنی مکہ اس کے سردار ہیں. تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جو سردار ہوتا ہے، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے، وہ شاید اللہ کو زیادہ پیارا ہوتا ہے. دنیا کا رواج تو یہی ہے. جی جی تو یہاں انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ ہم سے کلام کرتا. اب جتنے بھی رسول آتے ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی نشانی دے کر بھیجتا ہے، معجزہ دے کر بھیجتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن مجید بذات خود ہے، ایسے ہی ہے جی. جی جی ہاں، اب اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آیات تھیں. کیسر بھائی کیا کیا آیات تھیں، نشانیاں ان کی؟ ایک تو عصا ان کا اژدہا بن جاتا تھا، اور دوسرا ان کا ید بیضا، جو کہ وہ اپنے بغل میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے تھے تو وہ سفید چمکدار ہوتا تھا. تو یہ دو ماشاء اللہ. بڑی چلو پرومیننٹ جی، نشانیاں بڑی تھیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ 9 معجزات تھے جو باقی ساتھیوں نے پڑھے ہوئے ہیں پہلے، کہ انہوں نے لاٹھی کو مارا اور پانی نکل آیا، ایسے ہی ہے. جی تو ایسے ہی باقی بھی نشانیاں ہیں، بہت بڑی نشانیاں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ اللہ تعالیٰ نے آگ میں سے ان کو بچا لیا. جی کیوں جی؟ جی جی بہت بڑی نشانی. جی اور اسی طریقے سے قومیں وہ جی اونٹنی والے کون تھے کیسر بھائی؟ سر یہ صالح علیہ السلام کی قوم تھی. جی 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 جی، سارے ساتھی یاد رکھیں، میں پوچھوں گا. جی جی حضرت صالح علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے نشانی دی، معجزہ دیا، اونٹنی انہوں نے مانگا. یہ ذہن میں رکھیے گا، مانگا کہ آپ کو معجزہ مطلب ایسا دے. تو جب معجزہ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے بندے کو، اگر وہ قوم پھر بھی نہیں مانتی تو ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. کیوں جی جی؟ جی 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 اس لیے کہ جو انہوں نے مانگا وہ ان کو مل گیا، تو لہذا ان اقوام پر کیا ہے، عذاب آئے. تو جی اب او کا مطلب ہوگا یا. آگے ہے تأتی، الگ لفظ ہے، نا اس کا مفعول ہے. تأتی یأتی، یہ آیا چونکہ مؤنث ہے، آیا کیا ہے، مؤنث. نشانی کیا ہے آیا کی؟ گولتا. گولتا. ویری گڈ. اب گولتا آئے گی تو اس کے لیے جو مضارع کا صیغہ ہوگا وہ تے سے شروع ہوگا. یہاں بھی آ رہا ہے تأتی، کیوں نہیں آتی نا ہمارے پاس آیا کوئی نشانی. سمجھ گئے جی؟ جی سر. اب جلدی میں پڑھتے ہیں اس لیے کہ جلدی میں زیادہ سمجھ آئے گی. میرے ساتھ پڑھیں. وقال الذین، اور ان لوگوں نے کہا، اور کہا، ابھی پڑھتے ہیں، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، ہم نہیں جانتے. وہ جانتے نہیں نہیں، لا یعلمون جو نہیں وہ نہیں جانتے، جانتے. جو بلکہ اس کا ترجمہ کریں جو سوری علم نہیں رکھتے، جو جی جی جو علم علم نہیں رکھتے.
یہ زیادہ بہتر رہے گا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ طرف سے تورات آئی تو اس کے اندر علم تھا کہ اس کے مطابق گزارو، انجیل آئی تو اس کے مطابق، زبور آئی تو اس کے مطابق، صحف آئے تو اس کے مطابق۔ تو ان لوگوں کے پاس کتاب ہی نہیں آئی تھی، تو جو علم نہیں رکھتے، یہ ہو گیا۔ تو کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، ابھی ہم جی ویسے پہلے ہم نے ترجمہ یہی کیا تھا جو نہیں جانتے، جی، جی تو اس کا زیادہ بہتر بنانے کے لیے کہ جو علم نہیں رکھتے، جی انورٹڈ کاماز، لولا یکلمنا اللہ، پورا جملہ ہے، لولا کیوں کیوں نہیں نہیں؟ کیوں نہیں، یکلمنا ہم سے کلام کرتا، ہم سے کلام کرتا اب فاعل ہے اللہ، اللہ تعالیٰ، اللہ اللہ تعالی تعالی، پورا بنے گا، اللہ تعالی ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیہ، یا لولا یا اس کے ساتھ بھی آئے گا، یا ہمارے پاس کوئی کیوں نہیں؟ نشانی کوئی ہاں نشانی کیوں نہیں، کیوں نہیں آتی، بالکل لولا دونوں کے ساتھ ہے، آؤ کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ بھی، لولا ایک ہی دفعہ لکھا ہوا ہے، یا ہمارے پاس نشانی کیوں نہیں آتی۔ آگے جی اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے کہ جو پچھلے آبا اسی سرزمین کے اندر رہتے تھے لوگ، سمود کے بھی، لوط کے بھی، جی، قوم لوط وہ بھی اسی جگہ پہ رہتی تھی، قوم سمود بھی اسی جگہ پہ رہتی تھی، اور اس کے علاوہ نوح علیہ السلام کی قوم، اس کے بھی ذکر آپ نے سنا ہوا ہے، تو وہ تو بھرا ہوا ہے ان اقوام سے جو پہلے تھیں۔ تو قضا، اب اس کا ذرا نا پیٹرن پہلے آیا ہوا ہے، قضا میں پہلے سنے ذرا، آگے آ رہا ہے قالا کے ساتھ مثل قولہم، آخر میں آ رہا ہے نا مثل قولہم، جی، جی یہ پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، کذالک اسی طرح کی بات، یا اسی طرح، قال الذین من قبلہم، وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، قال الذین من قبلہم کا ترجمہ کیا ہے؟ جی وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، ایک آواز آئی ہے، الذین کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک وہ لوگ وہ لوگ نہیں، جو بے ان سے شک نہیں پہلے ہے تھے، یہاں، بے شک کوئی نہیں یہاں، الذین، وہ اطمینان سے لوگ کریں، وہ لوگ، وہ لوگ وہ لوگ من قبلہم، جو ان سے جو ان سے پہلے تھے، پہلے تھے، جو ان جو سے ان سے پہلے پہلے تھے، تھے، اب یہ فاعل ہے، قالا، قالا کہا، قالا کہا، کہا، کہا یہ شروع ہے، مثل قولہم، ان کی بات ان کی کی طرح، ان کی، بات کی بات کی طرح، طرح، بات کی طرح، بلکہ ان کی بات کی طرح کہہ لیں، ان کا مطلب ہوگا ان کفار کی بات کی طرح۔ اب دوبارہ دیکھیں، اسی طرح وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی ان کفار مکہ کی بات کی طرح کہا، مثلا کا مطلب کیا ہوگا؟ جیسی، یہ کہہ لیں ان کی بات جیسی، اب بات اور بات زیادہ آ جائے گا، ان کی بات کی طرح کی بات کہی، یہ ہمارے سمجھنے کے لیے کہ انہوں نے بھی یہی کہا، کیا کہ ہم اپنا بہت بڑے کیا کہ جاگیردار ہیں، ہمارے پاس حکومت بھی ہے، ہمارے بیٹے بھی بہت زیادہ ہیں، ہمارے پاس فضل بھی بہت سارا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہم میں سے آپ ہی کو اپنا رسول بنا لیا تھا؟ یہ کنہوں نے کہا؟ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی اقوام تھی، ٹھیک ہے جی، جی اور یہی بات کفار مکہ بھی کہہ رہے ہیں۔ تو دوبارہ پڑھیں جی، کذالک، اسی طرح اسی اسی طرح طرح، قال الذین، ان ان لوگوں لوگوں نے کہا، کہا، ان لوگوں نے اچھا، کہا ان لوگوں نے، ابھی کہیں کہا ان لوگوں نے، ٹھیک ہے، کہا کہا ان ان لوگوں نے، لوگوں نے من قبلہم، جو اس سے جو پہلے، ان سے پہلے ان سے تھے، پہلے جو ان کی تھے، بجائے جو ان کہہ لیں، جو ان سے پہلے تھے، ٹھیک ہے جی، جو جی ان سے پہلے تھے،
جو ان سے پہلے تھے مثل قولہم ان کی بات کی طرح ان کی بات کی طرح۔ اب مجھے بتائیے کہ وہ کیا بات تھی جو پہلوں نے بھی کہی اور انہوں نے بھی کہی، وہ کون بتائے گا؟ لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، ایسے ہی ہے؟ جی سر مجھے بتائیں مہات بھائی، آپ بتائیں کیا بات جی سر پہلے لوگوں نے کہی اور ان لوگوں نے بھی کہی، ذرا بتائیے گا۔ سر کیسر بھائی آپ بتائیں۔ کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ مہات بھائی آپ وہ پڑھیں عربی کے اندر جو انہوں نے اردو میں کہا۔ سر لولا یکلمنا اللہ او تأتینا نہ آیہ، اللہ نہ اللہ، یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ۔ ہاں بالکل، اب سمجھ آ گئی جی۔ جی سر اچھا جی، ہم 2 دفعہ پہلے یہ لفظ پڑھ چکے ہیں کہ جو ابھی تشابہت، جی متشابہہ بھی پڑھا تھا نا، وَأُوتُوا بِهِ متشابہہ پڑھا جی تھا۔ جی کیا بالکل مطلب تھا کا وَأُوتُوا بِهِ متشابہہ، حالانکہ وہ اس ملتی رزق سے شکل میں ملتا جلتا دیے ہوں گے، ایسے ہی ہے۔ جی جی سر پھر ہم نے پڑھا تھا ان البقرہ تشابہ علینا، ایسا جی ہے؟ سر جی ایک دوسرے کے ساتھ ملتی وہی جلتی لفظ ہو جو گئی، ہے تشابہ کا مطلب کیا پڑا تھا؟ بے شک ملتی گائیں ملتی جلتی ہیں۔ ملتی جلتی ہو گئی ہیں۔ اب وہ جو تھا نا گائیں البقرہ، جی یہاں ہے تشابہت، یہ صرف زبان کی ترجمے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، زبان کے لیے یہ ہے تشابہت جو ہے مؤنث کا صیغہ ہے یا مذکر کا صیغہ ہے؟ مؤنث کا۔ مؤنث کا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے جی۔ اب میں کیپٹن صاحب سے پوچھوں گا، کیپٹن صاحب وہ کون سی آواز ہے جس نے ہمیں بتایا کہ یہ مؤنث ہے؟ لو جی، یہ کون مہد، سی نہیں بننا ایسا نہیں، ہاتھ آپ نے سننا ہاتھ ہے جواب دینا ہے۔ مہد بھائی، سر ہاتھ ات جی، اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا سمجھنے کے لیے؟ ہم نے کیا کہا تھا کہ کیا سمجھنا ہے؟ سر یہ جہاں بھی آئے گا مؤنث ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا یاد رکھنا ہو مؤنث کا تو عورت، کیا کہیں جی سر ہماری بہنیں ہیں ساتھ سن عورت۔ رہی ہیں جی، عورت سن بھی رہوں گی، ان کے لیے یہ ہے عورت، عورت مؤنث ہے۔ جی سر جی اب وہ جو عورت آخر میں آواز ہے ات، قرآن مجید میں جس جگہ پر بھی یہ ات کا لفظ آیا اور وہ فعل ہوا تو یاد رکھیے گا یہ کوئی مؤنث ہے جو کوئی کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی 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 سر اب میں نے کہا تھا کہ رہی ہے یا رہی ہیں، اب ایک اور میں نے بات کہی تھی، مؤنث کے اندر واحد جمع پڑھاتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ قلب اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ قلوب قلوب۔ بالکل، اور وہاں ہم نے ایک بات سیکھی تھی، اگر وہ نہیں یاد تو ابھی دوبارہ لکھ لینی ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ قلب کے لفظ ہوتے ہیں قاف لام بے، کیا ہوتے ہیں قلب کے ترتیب کیا ہوتی ہے الفاظ کی؟ پہلے کاف کاف لام آتا ہے لام با۔ با۔ بے، یہ سمجھیں گے خواتین بھی سمجھیں اس کو ساتھ ہیں، قاف لام اور بے یہ اصل لفظ ہے قلب، قلب کا مطلب ہوتا ہے دل۔ اچھا، جب ہم لکھیں گے قلوب تو درمیان میں کیا آ گئی؟ کاف ٹوٹ لام، گیا اور سر، درمیان میں کیا آ گیا؟ وہ واو۔ ٹوٹ گیا سر۔ واو۔ واو۔ اس نے اس ترتیب کو توڑ دیا، اس نے اس ترتیب کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا۔ توڑ دیا۔ ہاں، اب یہ جو توڑنے والا بات کریں یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ جب بھی قرآن مجید کے اندر غیر عاقل چیز ہوگی اور اس کی جمع ٹوٹی ہوئی ہوگی تو وہ مؤنث ہوگی، جی بے سر شک وہ ہماری زبان میں مذکر ہی ہو، لیکن اس کے لیے جو عربی کا صیغہ آئے گا وہ کیا آئے گا؟ مؤنث کا۔ تو یہاں ہے تشابہت کا ترجمہ ہوگا، ہاں
اب ایک اور بھی بات بتانی ہے، یہ درمیان میں الف ہے، تشابہ، اصل میں کہ تشابہ، یہ اب الف آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، تو یہاں ہوگا تشابہت، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہو گئے ہیں۔ پورا جملہ کیا ہوگا تشابہت کا ترجمہ؟ ایک ایک دوسرے دوسرے سے سے ملتے ملتے جلتے ہو ہو گئے گئے ہیں۔ جی، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہو گئے ہیں، وہ کیسے؟ دل کا کام کیا ہے؟ سر ملنا، سمجھنا، سوچنا۔ دماغ کا کام بھی سوچنا ہوتا ہے، لیکن دل 5000 گنا زیادہ اچھا سوچتا ہے دماغ سے، ایسا ہے؟ جی 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 سر، تو سوچنا، تشابہت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے دل کے ساتھ کہ ان کی سمجھ، ان کی سوچ ملتی جلتی ہو گئی ہے، وہی بات پہلے لوگوں نے کہی اور وہی بات مکہ کے لوگوں نے بھی کہی کہ لولا یکلمنا اللہ او تاتینا آیا، انہوں نے بھی یہ بات کہی اور مکہ کے کفار نے بھی یہ بات کہی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تشابہت قلوبہم، قلوبہم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ان کے دل۔ ان کے دل۔ اب تشابہت کا ترجمہ کریں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہو گئے ہیں۔ ان کے دل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہو گئے۔ جی یاد رہے گا؟ یاد رہے گا۔ یس سر، ویسے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر تشریح زیادہ بڑی لمبی کر دی جائے نا تو پھر بھی آدمی بھول جاتا ہے۔ جی 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 تو صحیح۔ میں اس سے ڈرتا رہتا ہوں، ورنہ تو یہ ہے کہ ہم آرام سے ترجمہ پڑھتے، تشابہت قلوبہم کافی تھا، لیکن ہم نے زبان بھی سیکھ لی۔ اچھا جی آگے، انشاءاللہ۔ آگے جی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، جی ایسا ہے، جی جی سر، جی لیکن ہدایت کے لیے میں نے اس کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ پہلی جی چیز اللہ نے اپنی روح پھونکی، دوسری چیز اس کو اچھائی اور برائی کی تمیز دی، ایسے ہی ہے، جی جی سر، پہلے پڑھا ہوا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر بھی اگر سمجھ نہیں آئی تو کہا کہ بھی اپنے رسول ان کے پاس بھیجے اور وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، ٹھیک ہے؟ جی وہ نشانیاں کس نے بھیجی؟ اللہ نے۔ اللہ نے۔ اب جناب بیان لفظ ہے، بین، جی تو بین، قد بین الآیات، اب قد کا ترجمہ آج سیکھنا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا جی کہ ماضی ہوتا ہے، ساری صرف ماضی ہوتا ہے، جی جی سر، جی تو ایک ہوتا ہے ماضی قریب جس کے اندر چکا لگاتے ہیں، ایک ہوتا ہے وہ اس نے لکھا، دوسرا ہے کہ وہ لکھ چکا ہے، ایسا ہے؟ جی یس سر، وہ جو لکھ چکا ہے جب آئے گا نا تو اس کے لیے عربی زبان میں قد آئے گا، پہلے قد بینا، پہلے ہم نے پڑھا تھا یہ لفظ، لیکن شاید کیسر بھائی مجھے یاد دلائیے گا، بنی جب سوال انہوں نے کیا تھا جی جی اپنا اس کے بارے میں، گائے کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ یبین لنا، کیا یبین تھا؟ لنا، ہاں یبین کیا لنا مطلب ما، تھا یبین لنا؟ اللہ تعالیٰ واضح کرے۔ اللہ تعالیٰ واضح کرے، بالکل، وہ میں اصل میں بیانہ لفظ یہاں آ گیا ہے تو ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، قد بینا کا مطلب ہوگا بے شک ہم نے واضح کر دی ہیں۔ بینا کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ بے شک بے ہم شک نے ہم واضح کر دی ہے۔ ہم نے واضح کر دی ہیں۔ واضح کر دی ہیں۔ اب کافی چیزیں سنبھالنے والی ہوتی ہیں، لیکن بس ساتھ یہ جو اس سے تھوڑا سا کرتے ہیں نا وہ صرف قد کا ترجمہ بے شک رکھیں جی، اور جی سر، بینا کا ترجمہ وہ کہیں کہ ہم نے واضح کر دی ہیں۔
جی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ قد کا معنی بے شک کیوں ہے. قد کا مطلب بے شک کیوں ہے. سننا چاہیں گے یا آگے چلیں؟ سننا چاہیں گے. میں تو سننا چاہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. قد کا بے شک اس لیے معنی ہے کہ جو حال ہوتا ہے اس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ 1 منٹ کے بعد یا 1 سیکنڈ کے بعد وہ ماضی بن جاتا ہے تو وہ بات اس آپ کے اوپر جو بھی حالات گزرے ہیں، کیا اس کے اندر کوئی شک ہوتا ہے آپ کو؟ کوئی نہیں. نہیں سر. بالکل. تو ماضی قریب کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ابھی وہ وقت گزرا ہے، ابھی ابھی وہ عمل ہوا ہے. جی تو اس وجہ سے قد کے معنی بے شک ہے، کیونکہ ماضی کے اندر کوئی شک نہیں ہوتا. کیوں جی؟ جی سر. اگر وہ اپنے اوپر گزرا ہوا ہو تو قد بینا الآیات، بے شک ہم نے واضح کر دی ہیں. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ نشانیاں. آیات. نشانیاں بھی ہو سکتا ہے، اور آیت قرآن مجید کی آیا کی جمع آیات بھی ہو سکتی ہے. دونوں معنی ہو سکتے ہیں. قرآن مجید کے معنی ہے تو یہ وہی وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر الفاظ بنائی. دوسری نشانیاں اگر ہیں تو وہ نشانیاں کون سی ہیں؟ جو ہم اپنے ارد گرد زمین و آسمان کو دیکھ رہے ہیں، پہاڑوں کو دیکھ رہے ہیں، سمندر کو دیکھ رہے ہیں، بادلوں کو دیکھ رہے ہیں، بارش کو دیکھ رہے ہیں. یہ ساری کی ساری کیا ہے جی؟ نشانیاں. آیات. کیوں کہ یہ خود بخود نہیں ہو رہی، کہ خود بخود ہو رہی ہیں. نہیں سر نہیں. اللہ کا. کون اللہ بندہ کر رہے ایسا ہے کہ جو ہوا چلائے، گرمی کرے، اور سمندر کے اوپر وہ بخارات بن جائیں، اور پھر اس بخارات کو بادل بنا دے، پھر بادل اپنے اندر پانی لے کے ان کی ہوا مدد بھی کرے، اور وہ لے کے جناب کسی ایسی بستی پر چلی جائے جو بڑی خشک ہو، اور وہ بندہ کہے کہ ہاں بھائی اس پورے کا پورا بادل اس جگہ پہ اتر جائے. کیوں جی؟ جی مطلب کہ جی. واٹر سائیکل، کوئی بندہ ہے جو واٹر سائیکل بنا پایا ہے آج تک؟ نیور. جی بالکل نہیں. تو یہ ایک نشانی ہے. باقی تو بے شک ہم نے آیات واضح کر دی ہیں. تو ہم آیات کریں گے یا نشانیاں کریں گے؟ دیکھیں جی، آیات ہی کر لیتے. آیات. بے شک ہم نے آیات واضح کر دی ہیں. اچھا جی، اب ایک لفظ نیا ہے، پہلے بھی بتایا تھا، کیونکہ شروع کے اندر الفاظ آنے ہیں قوم. لقوم ہے نا، پہلے بھی بتایا تھا قوم. قوم کا مطلب کیا ہے؟ سر لوگ. بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک کیا ہے؟ قوم بن گئی. قوم بن گئی. قوم کا لفظ واحد ہے. ٹھیک ہے جی، قوم کا لفظ کیا ہے؟ واحد. واحد. اب اگر ہم کریں بے شک ہم نے واضح کر دی آیات، واضح کر دی ہیں آیات لِقَوْمٍ یوقنون، پہلے پڑھ چکے ہیں. اب یہاں ترجمہ کریں گے. یوقنون چونکہ جمع ہے نا. کیوں جی؟ جی سر. یوقنون کیا ہے؟ جمع. جمع. یقین، جو یقین رکھتے ہیں. یوقنون کا مطلب کیا ہے؟ جو یقین رکھتے ہیں. جو یقین رکھتے ہیں جمع ہے. اور قوم کیا ہے؟ قوم تو واحد ہے. ایسا ہے؟ جی سر. لہذا ہم یہاں سے ایک اصول بنائیں گے، یہاں سے ایک اصول بنائیں گے اور پورے قرآن مجید میں لاگو ہوگا. یہ وہ کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے قوم کے لوگ. کوئی مشکل بات نہیں ہے. ہم کیا کہیں گے؟ قوم کے لوگ. قوم کے لوگ. تو لِقَوْمٍ یوقنون کا مطلب ہے اس قوم کے لوگوں کے لیے. لِقَوْمٍ